عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 3 نومبر بروز جمعرات 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ ہم سورۃ النحل کی ابتدائی گفتگو کر رہے ہیں اور ابتدائی خلاصہ سمجھ رہے ہیں۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا نام ہے سورۃ النحل۔ بولیے کیا نام ہے جی؟ نحل، نحل نہیں، نحل۔ یہ آیت نمبر 68 میں آ رہا ہے کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ اور کسی صورت میں یہ ذکر نہیں ہے، اس میں ذکر ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طرف فرمایا کہ میں نے وہی فرمائی ہے، وہ تو ہم 68 پر جب پہنچیں گے تو اس کی مکمل تفصیل آ جائے گی۔ بہرحال چونکہ نحل لفظ آیا ہے اس وجہ سے اس کا نام سورۃ النحل رکھ دیا گیا، اور یہ مکہ کی آخری مکی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور اس کی آیات کی تعداد ہے 128۔ کتنی آیتیں ہیں اس میں؟ 128۔ اور جناب علی اس کے جو کلمات کی تعداد ہے وہ 2840 ہے، اور اس سورۃ النحل کے حروف کی تعداد 7707 ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو سورۃ النحل ہے اس کے تقریباً 16 رکوع ہیں، یعنی 16 ہی ہیں، میں تقریباً کہہ رہا ہوں۔ کتنے رکوع ہیں جی؟ 16۔ کدے تسی بھی ساڈے نیڑے لگ جاؤ تو مزے آ جان، آ جایا کرو ساڈی فرمائش تے۔ تو عرض کر رہا تھا یہ اس کی ہے، اور میں نے یہ کہا کہ اس کا جو نزول کا وہ دور ہے وہ مکہ کا انتہائی دور ہے، یعنی آخری دور میں یہ نازل ہوئی ہے۔ آپ اس میں پڑھیں گے کہ مکہ کا جو سب سے خوبصورت بازار تھا وہ جبل ابی قبیس کے دامن میں تھا، جہاں مشرکین تجارت کرتے تھے اور جہاں سارے قبائل آ کر منڈیوں میں اپنی چیزیں جن سے بیچا کرتے تھے۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاران کی چوٹی پر یہ نعرہ لگاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ تم اگر لا الہ الا اللہ کہہ دو تو اللہ تمہیں دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرما دے گا۔ تو مکہ کے خاموش ماحول میں اور مکہ کے سنگ دل ماحول میں یہ نعرہ توحید جب سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگایا تو پہلا پتھر تو ابو لہب نے مارا، جو چاچا تھا، جو قریبی تھا، خاندانی بھی تھا، ہاشمی بھی تھا، قریشی بھی تھا، اس نے کیا۔ تو اس سے یہ سارا آغاز ہو گیا۔ اب ایک آپ کو اس صورت کے مضامین میں جانے سے پہلے اس کی ایک فضیلت بتاتا ہوں، ہلکی سی پڑھ دے سبحان اللہ، کیونکہ فضیلت ہے بڑی کمال کی۔ ہمارے پیارے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے جو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے سورۃ النحل کو پڑھا اس سے اللہ تعالیٰ نعمتوں کا حساب نہیں لے گا۔ دیکھ لو بھائی، حساب سے بچنا ہے تو سورۃ النحل کو پڑھنا چاہیے۔ تو کیا فرمایا؟ جو سورۃ النحل کو پڑھے گا اس سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ جو اس کو دنیا میں نعمتیں دی گئی ہیں نا، ان نعمتوں کا اللہ حساب نہیں لے گا، اور اس کو اس شخص کی طرح اللہ اجر عطا کرے گا جس نے مرتے وقت اچھی وصیت کی ہو۔ مثلا مرتے وقت اچھی وصیت کیا ہے؟ آپ کہہ دیں کہ میرا مکان مدرسے کو دے دیں، میرا مکان مسجد کو دے دو، بھائی میرا مکان بیچ کے مدرسے پہ پیسے لگا دینا، تو اس کا قیامت تک ثواب جاری رہے گا۔ بھائی میرے یہ پیسے علماء پر خرچ کر دو،
میرے یہ پیسے طلباء پر خرچ کر دو، تو جب تک وہ علم پھیلاتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، وصیت کرنے والے کو بولو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ پوری صورت مکی ہے، اور ایک روایت میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ایک آیت نازل ہوئی ہے۔ وہ کیا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے چچا کے بدلے میں 100 کافر قتل کروں گا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم سزا دو تو اتنی ہی سزا دو جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے، اس سے زیادہ آپ سزا دے سکتے اے میرے حبیب پاک؟ آپ ایک کے بدلے 100 کافر قتل نہیں کر سکتے، ایک کے بدلے ایک ہی کریں گے، بولیے زیادہ کر سکتے؟ تو یہ ایک آیت نمبر 126 ہے سورۃ النحل کی، تو پھر یہ مدنی ہو گئی۔ تو یہ صورت کہاں ہوگی، کون سی ہوگی جی؟ باقی ساری صورت مکی ہے، یہ مدنی آ گئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسری روایت بھی ہے کہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 95 اور 97 کے سوا باقی تمام آیتیں مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ یہ 2 آیتیں 95 اور 97 یہ کہاں نازل ہوئی ہیں؟ مدینہ طیبہ میں۔ اچھا جی، ایک اور روایت ہے امام شعبی، بہت بڑے تفسیر کے امام ہیں، انہوں نے کہا کہ آیت نمبر 126 وہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے حضرت حمزہ کے جواب میں، اور آیت نمبر 127 کے سوا باقی تمام آیتیں مکی ہیں۔ بہرحال مکی صورتوں میں مدنی آیتیں ہوتی رہتی ہے، مگر اس سے صورت کا نام نہیں بدلے گا، اس صورت کو مکی ہی کہا جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں اس صورت کے مضامین کی طرف۔ تو یاد رکھیے مکی صورتوں کے 4 میجر مضامین ہیں، 4 مین مضامین ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی توحید، سبحان اللہ، بولیے جی اللہ کی توحید۔ نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان، سبحان اللہ۔ نمبر 3 آخرت کا بیان، سبحان اللہ۔ اور نمبر 4 قیامت کا بیان۔ نمبر 5 عظمت قرآن کا بیان۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ اس سورۃ النحل میں آ گئی ہیں۔ اور سورۃ النحل میں ایک وہ بھی آیت ہے جو اکثر خطبوں میں پڑھی جاتی ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ قاری صاحب ٹھیک پڑھیے، وہ بھی اسی صورت میں آ رہی ہے۔ وہ 6 نکاتی پوری دنیا کی اصلاح کا پروگرام اللہ نے بیان فرما دیا ہے۔ 6 نکاتی، اور وہ بھی اس آیت ہے جو ہر جمعے میں ہر خطیب پڑھتا ہے، اہل حدیثوں کو نکال کر، وہ نہیں پڑھتے، باقی سارے پڑھتے ہیں، تو وہ بھی اسی صورت میں آ رہی ہے۔ اس صورت کے اینڈ پر پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ صفتیں بیان کی ہیں جو ہر مبلغ کے اندر ہونی چاہیے، تاکہ آپ کو سمجھ آئے اصلی مبلغ کون ہے اور بناوٹی مبلغ کون ہے، اور مبلغین حق کون ہے، مبلغین سو کون ہے، برے مبلغ اور اچھے مبلغ، اس سے پہچان ہو جاتی ہے۔ ایک آخری بات یاد رکھیں کہ قرآن اولیاء اللہ کی پہچان کرواتا ہے۔ ولیوں کی صفتیں قرآن سے لو، پھر ولی ڈھونڈو، مزہ آ جائے گا۔ اور ولی پھر قرآن کا تعارف کراتے ہیں، تو پتہ چلا نا وہ ولی ہے ہی نہیں جو قرآن سے دور ہے، وہ ولی ہے ہی نہیں جو حدیث سے دور ہے۔ قرآن و حدیث ولی کی صفتیں بتاتا ہے، جس میں پائی جائیں وہ پھر قرآن و حدیث بتاتا ہے۔ مرشد کا معنی کیا ہے؟ ارشاد کرنے والا۔ بولو مرشد کا کیا معنی ہے؟ تو جو دین بتائے وہی تو مرشد ہوتا ہے نا۔ یہ ہاتھ وات والا چکر تو بعد میں شروع ہوا ہے، یہ تو پیروں نے ماشاءاللہ اپنا پھندا ڈالا ہوا ہے پھنسانے کا، کہ جس کے ایک بار ہاتھ پڑ گیا بس آپ اسی میں پھنس گئے۔ دوسری کسی کو مرشد مانتے، او جی میں کیا جی ادھر بیعت کر لی ہے، سال تک چکر نہیں لگتا، پھر بھی پیر ہے۔ بھائی پیر مرشد ہوتا ہے اور رہبر شریعت ہوتا ہے، کہ جس سے ہر معاملے میں شریعت کی رہنمائی لی جائے، جس سے آپ مسئلے پوچھیں وہی تو پیر و مرشد ہے، جو مسئلے بتائے وہی تو پیر و مرشد ہے۔ پیر و مرشد کوئی خاص شعبہ نہیں ہے، پیر و مرشد کسی خاندانی تسلط کا نام نہیں ہے کہ میں مر جاؤں تو میرا بیٹا ہی پیر بنے گا کیونکہ وہ چونکہ میرا بیٹا ہے، ویسے اس کے چاہے سارے کام نکموں والے نکھٹوؤں والے ہوں، دین کے وہ قریب نہ جاتا ہو، علم کی آئین کا بھی اس کو پتہ نہ ہو، بس یہ چونکہ صاحبزادہ صاحب ہے، تو بھائی ایسا نہیں ہے۔ بس پیر وہی ہے
جو دین کی رہنمائی پیش کر رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہر عالم ہمارا پیر و مرشد ہے، ہر مبلغ ہمارا پیر و مرشد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں سے دین ملے وہی جگہ قدر کی ہے، وہی جگہ عزت کی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ سارے پڑھی رحمۃ اللہ علیہ، دیکھو نا ہزاروں امام ہیں، پر ہمارے امام کو امام اعظم کیوں کہا گیا؟ اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی، اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی، فرمایا بیٹے یاد رکھنا کہ یہ وہ فلاں گھر ہے نا، یہ میرے استاد حضرت حماد کا گھر ہے، اور جب سے ان سے پڑھا ہے ادھر کبھی پیر کر کے بھی نہیں چلا، ادھر کبھی پشت کر کے بھی نہیں چلا، بیٹھتے ہوئے میں نے کبھی ادھر پیر نہیں کیا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پڑھا رہے ہیں وہ سبق حدیث کا، بھنگی کا بچہ سامنے آئے تو کھڑے ہو جائیں، بھنگی کا بچہ اتنے ماشاء اللہ کہتے ہیں مولوی کا بچہ، ان کی حیثیت ہے، مولوی کی حیثیت ہے، کی اوقات ہے، اتنے تو مراد تسی نہیں ہو، ویسے پنجاب دی گل کر رہے ہیں، شاید تسی کہو مولوی صاحب نے سانو نشانے تے رکھ لے، ایسی بات نہیں ہوتی۔ جب ایک مبلغ بات کرتا ہے تو وہ کسی کو لگا کے نہیں کرتا، اور جو لگا کے کرے وہ شیطان ہے، وہ تو مبلغ کہے گا۔ آپ کو تو سنا رہا ہوں، سمجھا تو ان کو رہا ہوں جو میری ریکارڈنگ سن رہے ہیں اور پوری دنیا میں سن رہے ہیں الحمدللہ۔ تو عرض کر رہا ہوں بھائی یہاں تو کوئی حیثیت نہیں، بھنگی کا بچہ آیا امام صاحب کھڑے ہو گئے، شاگردوں نے پوچھا جی اس کے آنے پر کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ فرمایا بھائی اس کا ابا بھنگی ہے پر میرا استاد ہے۔ ہن ہلکی جی سبحان اللہ تے بن دی ہے، اور ویسے آج تسی اینو لایا سبحان اللہ تے بھی ساڈا کم تو کری آئی، اور یہ میری گڈی 'چ موٹر سائیکل مار کے آیا تا سبحان اللہ زیادہ کہہ رہے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ بھائی وہ پوچھا حضرت یہ تو بھنگی کا بچہ ہے اور بھنگی آپ کا استاد کیسے ہو گیا؟ فرمایا یار مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کتا بالغ کب ہوتا ہے، کتا بالغ ہے اور اس کا باپ کوتکی ہے، وہ کتے پالتا ہے، کتوں کی شکار شکور کرتا ہے، بھنگی ہے۔ تو اس سے میں نے پوچھا بھی کتا بالغ کب ہوتا ہے؟ اس نے کہا جی جدو لت چک کے موتن لگ پوے، ویسے تو کتا کھڑو کے مودا ہے نا، نہیں سمجھے کیویں مودا ہے؟ کتا بہ کے مودا ہے یا کھڑو کے؟ تو سانو کی کرنا چاہیے؟ نہیں ٹنگ تو ادو چکتا ہے جب بالغ ہو جائے، کتا کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بولو بھائی، ہاں تاکہ پتہ چلے نا کہ کتا کتا ہے، ہم انسان ہیں، اور اگر ہم بھی کھڑے ہو کے کرنا شروع کر دیں تو فرق کیا رہا بھائی؟ اچھا کتا تو کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے، مگر جب وہ ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرتا ہے تو سمجھ لو پھر بالغ ہو گیا۔ تو فرمایا بھائی اس مسئلے میں میرا استاد ہے، میں اس کے بچے کی عزت کر رہا ہوں۔ جی جب اتنا علم والوں کی قدر ہو نا، علم کے اندر اتنی تڑپ ہو تو پھر علم ہڈیوں میں اتر جاتا ہے۔ اب میرا ٹائم تو پورا ہو گیا، اور بات ایک آگی کمال کی۔ ایک حدیث ہے، ایک دیہاتی آیا حضور کے پاس، اس نے 25 سوالات کیے۔ بولو کتنے؟ ڈرو نا آج نہیں سنانا، پھر کس دن سناواں گا۔ اس نے 25 کمال کے سوال کیے، حضور نے جواب دیے۔ یہ حدیث حضرت خالد ابن ولید کے پاس تھی۔ ایک نوجوان آ گیا اور کہنے لگا حضرت وہ حدیث مجھے سنا دے، تو حضرت نے فرمایا مفت میں سنا دوں؟ کہنے لگا جی جو حکم کرو میں حاضر، بڑی دور سے سفر کر کے آیا تھا۔ تو سیدنا خالد بن ولید سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی پہلے میری بکریاں چرا اور پھر حدیث سناؤں گا، اور بکریاں بھی 8 سال چرانی پڑیں گی۔ بولو جی 8 سال اتنے کو رکھے گا شرط حدیث سنان دی، انشاءاللہ وہ مولوی پورے ضلع 'چ نہیں ایسی رہن دیں گے، تو غلط کرے نا لگ پتہ جائے گا۔ 8 سال اس نوجوان نے چرائیں اور چرا کر کہا جی ہن دے حدیث دے دیو۔ فرمایا ہاں اب تو حدیث لینے کے قابل ہو گیا ہے۔ اب یہ ہمارے مدرسوں میں ماشاءاللہ اچھے اچھے کھانے پکتے ہیں، سارا دن منڈے سوندے نے، راتوں نوں پکھے لگے نے، ہن اے سی بھی آ گئے نے، فریج بھی آ گئے نے۔ 8 سال روٹیاں پاڑ کے باہر آ کے کہندے نے جی اسی علامہ بن گئے ہیں، ہن اسی مفتی بن گئے ہیں جی سانو مفتی آکھیا کرو۔ تو بھائی علم تو بڑا مشکل کام ہے، ہم تو طالب علم ہیں، اور درس نظامی سے علم کا تالا کھولنے کی چابی ملتی ہے 8 سال میں۔ کیا ملتی ہے؟ ہاں چابی لے لو اور آگے ساری زندگی پڑھتے رہو، اور اسی پڑھنے میں زندگی گزر جائے۔ طالب علم سے آگے بندہ گزر سکتا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم سے محبت، علماء سے محبت اور ان دینی مجلسوں سے محبت عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔